الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقال اللہ تعالی ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع شہید وقال اللہ تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا راس كل خطيئة صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ پہلی دفعہ یہاں سے گزر ہو رہا ہے، الحمدللہ یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضری ہو گئی۔ کچھ باتیں بہت ضروری ہوتی ہے، اگر ان کا پتہ ہو تو فائدہ ہو جاتا ہے، اور اگر پتہ نہ ہو بعض دفعہ اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان کا پتہ لگنا بھی بہت مفید ہے بعض دفعہ، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا عمل میں آنا ضروری ہوتا ہے۔ بے شک ان کا پتہ چل بھی جائے، لیکن جب تک عمل میں نہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ صرف پتہ لگنا اور عمل میں نہ آنا نقصان کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کو اپنے اپنے درجے پہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث شریف بھی، کیا خیال ہے ان میں سے کسی سے بھی ہم انکار کر سکتے ہیں؟ کسی سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن ہے، جہاں سے بھی پڑھو قرآن اللہ کا کلام ہے، لہذا ان میں سے کسی چیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، سمجھ نہیں ہے تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں جی، تو اب یہ جو پہلی آیت کریمہ میں نے دو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص، ذرا الفاظ پہ ضرور کر لیں، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو رذائل سے پاک کر دیا۔ زکاہا کا لفظ ہے، پاک کر دیا۔ اسی پاک کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے۔ وقد خواب من دساہا، اور یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص، جیسے ہم کہتے ہیں نا خائب و خاسر ہو گیا، تو خائب کا لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے علمی حلقوں میں۔ تو یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اس حالت میں چھوڑ دیا جس حالت پہ ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں ایک آج کل کے زبان میں کہوں اسائنمنٹ دیا ہے، اور وہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ نفس جو بہت یعنی بڑے صفات والی چیز ہے، لیکن اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو بہت بگڑی ہوئی چیز ہے۔ ایسی بگڑی ہوئی چیز ہے جو معلم الملکوت کو بھی بگاڑ سکتا ہے۔ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان کے ساتھ کون سا شیطان تھا؟ اس کے پاس یہی نفس ہی تو تھا نا، اور تو کچھ نہیں تھا۔ تو اس نفس نے جو معلم الملکوت تھا، جو اس وقت عزازیل تھے، ہاں جی، وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بگاڑ دیا۔ تو یہ جو نفس ہے یہ 3 سٹیجز کا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کے بارے میں ہے کہ یہ تو برائی کی طرف ہی مائل کرتا ہے، امارہ برائی کی طرف ہی مائل کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ کا یہ ہے کہ سبحان اللہ یہ تو ہر اچھی چیز کو لیتا ہے، یعنی شریعت پر مکمل مطمئن ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا یا ایۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اتنا عظیم نفس ہے اب یہ کہ اللہ پاک اس سے فرماتے ہیں یہ مطمئن نفس اپنی رب کی طرف لوٹ جائے اس حالت میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، ہاں جی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے جنت میں داخل ہو جا۔ ذرا تھوڑا سا ایک لفظ پہ غور کر لے، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔
وہ بندگی سوائے نفس کی تربیت کی ممکن نہیں ہے. جب نفس مطمئن ہو جائے گا تو بندگی حاصل ہوگی. اور میری جنت میں داخل ہو جا تو گویا کہ اللہ تعالی جل شانہ کی کامل رضا جو ہے کس چیز پر ہے؟ اسی بندگی پر ہے. ہاں جی. اب ان تمام باتوں کو جوڑ لے تو پتہ چلے گا کہ جو نفس کی تربیت ہے یہ بنیاد ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے 7 قسمیں کہی ہے. ایک قسم نہیں ہے، 7 قسمیں کہی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک فرماتے اس نفس کے اندر کو میں نے 2 چیزیں رکھی ہیں، اس کو 2 چیزیں الہام کیے. فالہمها فجورها وتقواها، اس کے فجور اور اس کا تقوی. فجور اس کے اندر بذات خود موجود ہے، وہ تقوی پیدا کرنا پڑے گا. ہاں جی. فجور اس کے اندر خود موجود ہے، تقوی پیدا کرنا پڑے گا. دیکھو 2 چیزیں ہیں نا، فجورہا و تقواہا. تو فجور کو جس وقت تقوی میں تبدیل کیا جائے گا اس پر ہے قد افلح من زکاہا. فجور کو جب چھوڑا جائے گا اور اس سے تقوی پیدا ہوگا. تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ مثال کے طور پر میں باہر جاتا ہوں اور غیر محرم آ رہے ہیں اور میرے نفس کے اندر ایک ہجان ہے کہ میں اس کو دیکھوں. اس پر اللہ پاک مجھے نہیں پکڑتے کیونکہ اللہ پاک نے خود رکھا ہوا ہے، حکمت ہے موجود. لیکن 10 درجے کا ہے، اگر میں اس کو پکڑتا ہوں اور اس پر عمل نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بچاتا ہوں تو 10 درجے کا تقویٰ مل گیا. ہاں جی. میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. کیا خیال ہے جو سائیکل کو روکتا ہے وہ بڑا طاقتور ہے یا جو گاڑی کو روکتا ہے؟ جو گاڑی کو روکتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. وہ جو ٹرک کو روکتا ہے وہ اور بھی زیادہ طاقتور ہے. تو بس اس کا مطلب ہے کہ جتنے زور کے فجور کا تقاضا ہے اس کے آگے بند باندھے گا، روکے گا تو اتنا بڑا متقی اتنا بڑا متقی. لہٰذا مجھ سے اکثر جو نوجوان اکثر آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میں تو یہ ہو رہا ہے، میں تو یہ ہو رہا ہے، بڑے پریشان ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں پریشان نہ ہو، یہی تو آپ کے لیے تقویٰ کا راستہ ہے. ہاں جی. بس اس سے بچنے کے راستے تلاش کرو، اس سے بچنے کے راستے تلاش کرو، اس سے بچ جاؤ تو بس متقی ہو. یہی تو آپ کے لیے مطلب بنیاد. ہاں جی. تو اب یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ دیکھیں قرآن ہے نا، میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قرآن ہے. تو نفس کی تربیت کتنی ہم ہو گئی. مجھے ایک صاحب نے کہا، ویسے اشکالات ہوتے ہیں، ان کو اشکالات کہتے ہیں، جو ویسے تھوڑا سا خیال آ جاتا ہے نا کہ یہ تو ایسا ہے. مجھے کہا قد افلح تو بہت جگہ پہ آیا ہے، تو آپ اس پہ اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا میں قد افلح من زکاہا پہ زور نہیں دے رہا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے سب کو. آگے جو آیت ہے وہ ڈرانے والی ہے. وہ کیا ہے؟ وقد خاب من دساہا، یقیناً تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ایسا چھوڑ دیا. جس نے اپنے نفس کی تربیت نہ کر سکا وہ تباہ و برباد ہو گیا. میں نے کہا ڈرانے والی آیت تو یہ ہے. قد افلح تو بہت سارے آیات کیسے قد افلح المؤمنون. ہاں جی. اور بہت ساری جگہوں پر قد افلح کا لفظ ہے. وہ مسئلہ نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ وقد خاب من دساہا. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، اس کے بغیر تباہی ہے. یہ تباہی جو ہے نا یہ خطرناک چیز ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو جی اگر نفس کی تربیت ہو گئی تو اچھی بات، اچھی بات نہیں، لازمی بات ہے. یہ اچھی بات اس کے لیے کم بات ہے. آپ نے غلط نہیں کہا، اچھی بات تو ہے ہی، لیکن نہیں کیا تو پٹنا پڑے گا، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالو گے. یہ خطرناک بات ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان بس نہیں اچھی بات کی بات نہیں ہے، لازمی ہے. یہ جو ہمارے مشائخ اتنے دور دور جا کر اپنی تربیت کرواتے تھے تو کیا بات تھی؟ یہی چیز ان کو ڈراتی تھی، یہی چیز ان کو ڈراتی تھی. اصل یہی بات ہے کہ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے جو محدود زندگی ملی ہے 5 چیزوں کا مطالبہ ہوگا. آپ سب حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ 5 چیزوں کا مطالبہ تو سب سے ہوگا نا. زندگی دی ہے کہاں خرچ کی ہے؟ اچھا. جان دی ہے کہاں کہاں کپایا ہے؟
مال کہاں سے کمایا ہے، مال کہاں خرچ کیا ہے، اپنا علم کیسے استعمال کیا ہے، 5 چیزیں. ہاں جی 5 چیزیں ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب ان 5 چیزوں میں خطرہ کس چیز سے ہے، یا جس کی وجہ سے نقصان ہوگا وہ کس چیز سے ہے؟ نمبر 1 مجھے بتاؤ کہ وقت ہمارا کون سی چیز ضائع کر رہا ہے؟ یہ جو موبائل کے ساتھ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، حرم شریف میں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ نفس کی خواہش. نفس کی خواہش. اگر نفس کی خواہش پہ آپ نے عمل نہیں کیا تو نہ آپ کو حرم شریف میں اللہ کا مننے دیں گے، نہ آپ کو جہاد میں صحیح طور پہ چلنے دیں گے، نہ آپ کو تبلیغ میں سب صحیح طور پہ چلنے دیں گے، نہ آپ کو مدرسے میں سب صحیح طور پہ چلنے دیں گے، آپ کو کوئی بھی دین کا کام صحیح نہیں کرنے دیں گے، آپ کو نماز بھی صحیح نہیں پڑھنے دیں گے. تو بس اب ضروری ہوا یا نہیں ہوا؟ میں نے ایک شخص کو حرم شریف میں دیکھا، یہ زابر احمد کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دستار کھولا اور بند کر دیا نماز میں. اچھا ہاں جی اچھا، حتیٰ کہ جیب میں ہاتھ ڈالا، خالی ہاتھ تو باہر نکالا. میں نے کہا کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کیا چیز کر رہا ہے؟ میں حیران اس کو دیکھ رہا ہوں. ساتھ ہی ایک ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، حاجی عبد المنان صاحب، جو وہاں 34 سال سے ماشاء اللہ انجینئر تھے. مجھے کہہ رہے یہ کیا حیران ہو رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا اور کیا ہوں، اس پہ حیرانی نہ ہوتے کیا ہے؟ کہتے ابھی آگے دیکھو. میں نے کہا یا اللہ خیر، اب یہ ناچے گا، کیا کرے گا؟ جو کچھ کرنا تھا بس نماز میں تو کر لیا، اب اس کے بعد یہ اور کیا کرے گا؟ خیر انتظار میں تھا. جس وقت نماز ختم ہو گئی تو بالکل آرام سے بیٹھ گیا. مجھے کہتے یہ دیکھو نا، یہ عجیب بات ہے، اس کو صرف خارش نماز میں ہوتی ہے، اب اس کو کوئی خارش نہیں ہے. اب بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ تو نہ نماز پڑھنے دے، نہ قرآن پڑھنے دے، نہ ذکر کرنے دے، نہ اہل اللہ کے ساتھ جانے دے، نہ ان کی بات سننے دے، نہ ان کی بات ماننے دے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفس ہی تو ہے. اس وجہ سے نفس کی اصلاح جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. دوسری بات، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى سمع شہید. بے شک اس قرآن کے اندر نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا دل بنا ہوا ہے، جس کا دل بنا ہوا ہے، یا پھر اہتمام کے ساتھ سننے والا. ذرا دیکھیں نا، اس کے اندر اتنی بڑی بلاغت ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، تھوڑا سا غور کریں، بلاغت کی انتہا ہے. دیکھو یہ نہیں کہا بنا ہوا دل، الفاظ یہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر پیغام مخفی ہے. کیسے؟ مجھے بتاؤ، اگر صرف دل ہے تو کافر کا بھی ہے، وہ تو جانور کا بھی ہے. اگر صرف دل ہے تو قرآن سے ہدایت لینے والا دل کون سا ہوگا؟ بنا ہوا دل. دیکھو کیسی بلاغت ہے. ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وشہید، یا اپنے کان کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. اب اگر اپنا دل بنا ہوا نہیں تو کسی بنے ہوئے دل سے سن لو، جس کا دل بنا ہوا اس سے سن لو، اثر کرے گا. اس کا دل اس کے زبان کے اندر داخل ہو کر آپ کے دل کے اندر گھس جائے گا. مثال دے دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے آپ سے وسلم کو شہید کرنے کے لیے. اس کا کوئی جاننے والا سامنے آیا، اس نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ تلوار نکالی ہوئی ہے. یہ تو بس اب کام تمام کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعوذ باللہ. تو وہ ڈر گئے کہ عمر تو ایسے ہے. تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تاکہ اس سے رخ بدل جائے، اس نے کہا آپ نے اپنے گھر کی خبر لی؟ ذرا اپنے گھر کی خبر تو لو، وہاں کیا ہو رہا ہے. اس کو پتہ چل گیا کہ شاید وہاں بھی کوئی مسلمان ہو گیا، تو اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا. اب بہن کے گھر کی طرف چلا گیا تو دروازہ بند ہے.
تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا. دروازہ کھٹکھٹانے کا طریقہ ایسا تھا جو عمر کا تھا. تو بہن سمجھ گئی کہ تو عمر آ گیا. بہنوئی بھی ڈر گئے اور بابر وہ جو ساتھ تھے وہ جو قرآن پڑھا رہے تھے وہ بھی ڈر گئے. ان کو تو چھپا دیا, دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولتے ہی وہ اپنی بہن کو پیٹنا شروع کر دیا. تم کیا کر رہے؟ بہنوئی بچانے کے لیے آئے تو ان کو بھی مارنا شروع کر لیا. اچھے مارتے مارتے جب تک گئے اور بہن لہو لہان ہو گئی. بہن بھی آخر عمر کی بہن تھی. اس نے کہا عمر جتنا مارنا چاہتے ہو مارو, ہم تمہارے مار سے مر سکتے ہیں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایمان کا فکرہ تھا, بنے ہوئے دل سے نکلا تھا, بنے ہوئے دل سے نکلا تھا. تو عمر بالکل ہو گیا, چت ہو گیا اور بیٹھ گیا. بیٹھتے بیٹھتے کہا وہ تم کیا سنا رہے تھے مجھے بھی سناؤ. آج اس وقت حباب رضی اللہ عنہ باہر آئے. انہوں نے کہا عمر لگتا ہے آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعا قبول ہو گئی ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دے, شاید وہ آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے. بہن نے کہا کہ بھائی اس وقت میں نہیں سنا سکتی, تم نہا لو پاک ہو جاؤ پھر سناؤں گی. اس حالت میں نہیں, یہ قرآن ہے. اندازہ کر لے آج کل کی بات ہوتی تو کتنے لوگ خوش ہوتے چلو جو سننا چاہتا ہے. یہ تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا ذرا تھوڑا سا ان کو اپنے ماحول سے نکالو پھر اس کے بعد بات کرو تاکہ طالب ہو جائے, پھر اس کے بعد اثر کرے گی بات. بہرحال یہ ہے کہ وہ عمر ترام چونکہ طالب ہو گئے تھے تو انہوں نے نہا لیا اور بیٹھ کے جب قرآن پاک اس نے سننا شروع کیا تو بس بنے ہوئے دل سے سن رہا تھا نا, تو بس آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. نے کہا مجھے بھی آپ سے تک پہنچا دو, میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. یہ ہے بنے ہوئے دل سے سننا, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کہ 2 باتیں ہیں, یا خود دل بنا لو پھر قرآن پڑھو, اور یا پھر اگر خود بنا ہوا نہیں ہے تو جس کا دل بنا ہوا ہے اس سے سن لو. تو دل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے, اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے. آگاہ ہو جاؤ الا وہی القلب, آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. تو دل بہت بہت اہم حصہ ہے جسم کا. یہ محبت, نفرت, ایمان اور کفر کا مرکز ہے. اگر محبت نہیں تو نفرت ہو سکتا ہے, اگر ایمان نہیں تو کفر ہو سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس دل میں محبت آنی چاہیے. محبت ہوتی ہے لیکن وہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے, دنیا کی نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں ایمان ہونا چاہیے, کفر نہیں ہونا چاہیے. یہ جذبات کا مرکز ہے. اس وجہ سے جذبات جب کنٹرول ہوتے ہیں تو انسان کہتے ہیں میرے چیز پر دل آ گیا, تو ظاہر مطلب ہے کہ اس کے ساتھ محبت ہو گئی تو ظاہر اس کے مطابق پھر وہ کر سکتا ہے. تو دل بھی بہت اہم چیز ہے. تیسری چیز بہت اہم جو ہے نا وہ عقل ہے. عقل کے بارے میں ہے کہ قرآن پاک نے بار بار اس میں ذکر آتا ہے لعلکم تعقلون, بار بار آتا ہے کیا تمہیں عقل نہیں ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. بہرحال عقل بھی بہت بڑی چیز ہے. اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. بے شک اس کائنات کے تخلیق میں دنوں کے الٹ پیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. لیکن یہ عقل مند ہے کون؟ کیا خیال میں اگر آپ حضرات سے پوچھ لوں کہ عقل مند کون لوگ ہیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ جو ہر حال میں ذکر کرتے ہیں وہ تو قرآن بتاتا ہے. عام لوگ کیا بتاتے ہیں؟ عام لوگ تو عقل مند اس کو کہتے جو بہت بڑے بنگلے بنائے, جن کے پاس گاڑیاں ہوں, جن کا بہت ریل پیل ہو, جو سب لوگوں کو اپنی باتوں پہ لا سکے, جو دنیا میں ہر چیز کو ہتھیا سکے, یہ عقل مند لوگ ہیں. یہی ہے نا, دنیا کے عقل مند تو یہ ہے. لیکن اللہ کے عقل مند کون ہے؟
مرنے سے پہلے کی تیاری کرنا. لیکن کیسے ہوگی؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور کائنات کی تخلیق میں فکر کرنے والے ہیں. کائنات کی تخلیق میں فکر کرنے والے، غور کرنے والے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں. لیکن اس عقل کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے، تو نے تمام چیزوں کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، پس ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. یہ آپ والی بات ہے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا. لیکن یہ سب سمجھ کب آئے گی؟ جب ذکر فکر ہوگا. ذکر فکر ابتدائی بات ہے، فقنا عذاب النار انتہائی بات ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب ہم انتہائی بات کو ابتدائی بات کے بغیر حاصل کر سکتے ہیں؟ یہی بنیادی چیز ہے. اگر ہم لوگ اس چیز کو مد نظر رکھے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے راستہ بنایا ہے، کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور اللہ جل شانہ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے. کیسے ہم پر زیادہ مہربان ہے؟ ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے جن کا ہمیں نقصان ہوتا ہے. کیا خیال ہے جس کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، بڑے لوگ کو، عمر کے لوگ کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے، وہ میٹھا کھاتے ہیں، ڈاکٹر ان کو روکتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ ڈاکٹر خیر خواہ ہے اس کا یا یہ اپنے آپ کا خیر خواہ ہے؟ یہ کہنا چاہتا ہے. اور ڈاکٹر اس کو روکتا ہے. بلکہ جو رشتہ دار سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے سے میٹھے کے پلیٹ کھینچ لیتے ہیں. یہ کہے گا اور نقصان کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت کون اپنا خیر خواہ، کون خیر خواہ ہوتا ہے؟ وہ جو کھینچنے والا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ اس طرح ہم سے ہماری لیے نقصان دہ چیز ہم سے کھینچتے ہیں. یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو ہمارا اپنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یہ دو باتیں اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو یہ معرفت کی بات ہے، بہت بڑی معرفت ہے. اس کے اندر راستہ کھل جائے گا. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تین باتیں ہیں، تین چیزیں. جب یہ تین چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ تین چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں اس کے اوپر دو چیزیں اور مل جاتی ہیں. وہ یہ کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان جذب حاصل کر لیتا ہے، یعنی دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. دل سے تھوڑا سا غور فرمائے، یہ باتیں آپ کو کام آئیں گی انشاءاللہ. دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ محبت نکل گئی نا، خواہش تو نہیں نکلی، نفس کی خواہش تو نہیں نکلی. سمجھ میں آنی بات؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اصل میں خواہش اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے. تو یہ خواہشات نفس جو ہے جب تک نہ دبے اس وقت تک انسان خطرے میں ہے. اس کے لیے علیحدہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے لیے ان کو ریاضت مجاہدے کے ذریعے سے اپنے نفس کو کی تربیت کرنی پڑے گی. جب نفس کی تربیت ہو جائے گی، نفس اس کا آ جائے گا بندگی کے لیے نیچے اور روح اس کا آزاد ہو جائے گا اس سے. تو یہ مقام روح پہ پہنچ جائیں گے، مقام روح ملائے اعلیٰ میں، اوپر بالا میں. اب ملائے اعلیٰ میں جو چیزیں ہیں، کیا خیال وہ حدیث شریف نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ملائے اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ فرما رہے کہ ہم فرشتے ایک دوسرے کو یہ بتا رہے ہیں، فضائل اعمال میں حدیث شریف ہے نا. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ملائے اعلیٰ ہے وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر اللہ جل شانہ کے تجلیات، ملائکہ، انبیاء کرام کے ارواح، نیک لوگ کے ارواح، یہ ملائے اعلیٰ میں. اب یہ جو سب کو وہاں پر انسان دیکھتا ہے تو وہاں کے حالات کے مطابق کوئی فیصلے کرنے لگتا ہے. جو وہاں کی محبت ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، جو یہاں کی محبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کے خیال میں سود سے پیسہ بڑھتا ہے کم ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں؟ آپ کے خیال میں سود سے پیسے کم ہوتے ہیں بڑھتا ہے؟
ہاں، اگر آپ کے پاس پہلے 2 لاکھ روپے ہے تو سود کی وجہ سے 2,10,000 ہو جائے، کم ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں۔ مشاہدہ ہے، مشاہدہ کیا ہے؟ زائد ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات سے پیسے کم ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں؟ ہاں، لیکن لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ صدقات سے پیسے کم ہوتے ہیں۔ اب ہمارے مشاہدے کے خلاف اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہمارے مشاہدے کے خلاف اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اب سچی بات کیسی ہے وہ بتاتا ہوں، یہ بالکل میرا چشمدید واقعہ ہے، اس وجہ سے عرض کرتا ہوں کہ اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر اللہ پاک نے سکھائی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے مکان بنایا اسلام آباد میں، یہ 1982 کی بات غالباً تقریباً، اس نے 5 لاکھ روپے اس پہ لگے۔ اس نے ہمیں کھانے پہ بلایا، اس خوشی میں ہم وہاں گئے، کھانا کھایا، واپس آ رہے تھے، اس سے کسی دوست نے پوچھا آپ نے مکان بنایا کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بنا تو لیا لیکن اچھا نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ پیسے اگر میں بینک میں رکھتا فکس ڈپازٹ میں تو مجھے 6,000 روپے مہینے اس کا ملتا، حالانکہ اس کا کرایہ مجھے اب 1,200 روپے مل سکتا ہے، میں نے اپنا نقصان کر لیا۔ یہ اس کا وہ عام مشاہدے کی بات وہ بتا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات دیکھو کہ کیا کرتا ہے۔ آج کل اس مکان کی قیمت کیا ہوگی؟ اسلام آباد میں صرف پلاٹ کی قیمت 2 کروڑ روپے ہوگی، مکان تو چھوڑیں، صرف پلاٹ کی قیمت وہاں 2 کروڑ روپے ہے۔ اور کرایہ آج کل اس مکان کا کیا ہوگا؟ تقریباً 50-60 ہزار روپے۔ 50-60 ہزار روپے اور 1,200 روپے کا اوسط نکالو تو 30-31 ہزار ہو گیا۔ تو 30-31 ہزار روپے سے 6,000 منفی کرو، اتنا نقصان تو مہینہ کرایہ میں ہو رہا ہے۔ اور 2 کروڑ روپے کو آپ مہینوں پہ تقسیم کر لو، وہ جو علادہ ہے تو کتنا نقصان اس کو ہوتا اگر وہ فکس ڈپازٹ میں رکھتا۔ اب بظاہر تو فکس ڈپازٹ میں فائدہ نظر آ رہا ہے، حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے۔ تاج کمپنی ایک کمپنی تھی جو قرآن پاک کو چھاپتی تھی، لیکن نظام سودی تھا۔ علماء کرام نے اس کو سمجھایا کہ سود نہ کھاؤ، یہ کیا غلط بات ہے۔ اس نے کہا میرے کاروبار اس میں بات نہ کرو۔ آج تاج کمپنی کا کیا حال ہے؟ بند، اور دیوالی ہوگی۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ کی بات اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور اللہ جل شانہ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے۔ تو جو اللہ پاک نے طریقہ کار بتایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس پہ آئیں گے تو وہ چیز حاصل ہوگی نا، ورنہ باتیں حاصل ہوگی، اصل بات نہیں ہوگی۔ صرف کہیں گے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ میں اگر ساری عمر کہتا رہوں کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن میں روز دنیا کو بنا رہا ہوں، مجھے بتاؤ عمل کیا ہے اور بات کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی یعنی بات؟ لیکن جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا پہ چلے گا اس کا عمل بھی وہی ہوگا اور اس کی بات بھی وہی ہوگی۔ یہی بنیادی چیز۔ ہمارے مشائخ باتوں پہ نہیں لگایا کرتے، ہمارے مشائخ عمل پہ لگاتے ہیں، بلکہ عمل کے نور پہ لگاتے ہیں، عمل کے روح پر لگاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بنائے نا، ان طریقوں کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ ذکر کی 2 قسمیں ہیں، ذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ذکر ثوابی اور ایک ذکر علاجی، دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ ثوابی ذکر کے بارے میں تو میں آپ کو بہت سارے حدیثیں سنا سکتا ہوں۔ الحمدللہ فضائل ذکر موجود ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ فضائل ذکر اگر آدمی دیکھے تو بہت سارے فضائل آپ دیکھ لیں گا۔ ایک ہی سنا دیتا ہوں برکت کے لیے۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے۔
دو کلمے ہیں اللہ کو، دو کلمے ہیں جو میزان میں، جو زبان پہ ہلکے ہیں، میزان میں باری ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ یہ ثوابی ذکر ہے۔ ثوابی ذکر چلتے پھرتے کر لو، ہر حال میں کر لو، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ صبح کہو، الحمدللہ شام کو کہو، لا الہ الا اللہ عشاء کے بعد کہو، اللہ اکبر سوتے وقت کہو، ثواب پورا ملے گا۔ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ لیکن علاج ذکر ایسا نہیں ہوتا، علاج ذکر ایسا نہیں ہوتا۔ علاجی ذکر کے بارے میں بس حدیث شریف بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے سقالہ ہوتا ہے، صاف کرنے کا آلہ ہوتا ہے۔ دلوں کو صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ دل کو صاف کرنے کا آلہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ پر جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی اس سے علاج نہیں کرتا اپنے دل کا، اور سمجھتا ہے کہ میرا دل صاف ہو جائے گا، کیسے صاف ہوگا؟ اللہ نے جو بتایا وہ تو نہیں کر رہا، تو کیا اپنی مرضی سے صاف ہو جائے گا؟ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ میرا ہاتھ ادھر پہنچ جائے گا اور میں اس کو صاف کر دوں گا۔ ہاں جی، یہ تو روحانی نظام ہے نا، روحانی نظام ہے، روحانی نظام کے ذریعے سے، تو جو نظام اللہ پاک نے بتایا اس کے ذریعے سے صاف ہو جائے گا۔ تو اب یہ پتہ تو چل گیا کہ ذکر سے صاف ہوگا، لیکن کیسے صاف ہوگا؟ تو یہ بالکل ایسی بات ہے جو قرآن میں ہے اور حدیث شریف میں، کہ شہد میں شفا ہے۔ تو اب یہ شفا حاصل کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ طبیب بتائے گا، حکیم بتائے گا، اس پہ ریسرچ ہوگی، اس سے کیسے نکالا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا، آپ سے سب نے فرمایا، کل داء دوا، ہر چیز کے لیے دوا موجود ہے، لیکن اس کو ڈھونڈے گا کون؟ حکیم ڈھونڈے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ذکر کے جو لائر کی جو مطلب جو صفائی ہوتی ہے اور جو اس کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے، یہ بھی اس کے اپنے حکم ہے، اس کے اپنے حکم ہے، وہ جو ہے نا مطلب ہمیں بتائیں گے۔ اب میں اپنے طور سے نہیں کہہ سکتا، کہوں گا تو غلط ہوگا، ترجمہ نہیں ہوگا، لیکن حکیم جب بتائے جائے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک خاتون کی شادی ہو گئی کراچی میں، وہ مجھ سے بیعت تھی، نئی شادی ہوئی تھی اس کی، مراقبات اس کے چل رہے تھے، بڑے پریشانی کی حالت میں مجھے فون کیا کہ میرا دنیا میں بالکل دل نہیں لگتا اور کسی کام کو جی نہیں چاہتا، تو گھر والے بڑے پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور واقعتاً جس کی شادی ہو جائے اور وہ کام کرنے کو اس کا جینا چاہے تو گھر والے پریشان ہو یا نہیں ہوگی؟ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کا لطیفہ قلب کیسے چل رہا ہے؟ کہتے ٹھیک چل رہا ہے۔ میں نے کہا لطیفہ روح کیسے چل رہا ہے؟ کہتے ٹھیک نہیں چل رہا۔ کہتے لطیفہ سر، کہتے ٹھیک چل رہا ہے۔ میں نے کہا لطیفہ روح پہ محنت شروع کر، لطیفہ روح پر محنت شروع کر لو۔ لطیفہ روح پر جیسے محنت کی، کچھ 15-20 دن حالات ٹھیک ہو۔ اب بتا، یہ چابیاں ہے، یہ چابیاں ہے۔ اب مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ اس کا لطیفہ روح کمزور ہے، لہذا لطیفہ قلب کا اثر ہے کہ جنگل کی طرف بگاتا ہے، چھوڑو دنیا کو۔ اور لطیفہ روح اس کو دوبارہ کام کرنے کے لیے واپس لاتا ہے۔ اب وہ کام کرنے کے لیے واپس آنے والا نظام کمزور تھا، تو پھر کیا ہوتا؟ اثرات ہیں ہر چیز کے۔ تو یہ چابیاں ہے، ان چابیوں کو جیسے انجینئر وہ کرتے ہیں نا، موڑتے ہیں اور تمام چیزوں کو اس کے مطابق لاتا ہے۔ اب یہ جو آواز سیٹ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ کبھی ایک بٹن کو، کبھی دوسرے بٹن، کبھی تیسرے بٹن کو، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ٹھیک ہوتا ہے، تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح فریکوینسی سیٹ کرنی ہوتی ہے لطائف کے ذریعے سے، اور یہ تربیت کا نظام ہے۔ اس طرح جو نفس کا علاج ہے وہ مجاہدات اور ریاضتوں کے ذریعے سے، وہ ریاضت کے ذریعے سے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک چودھری صاحب مٹائی لائے اور اس کے اندر ظاہر تکبر تھا۔ حضرت اس کا علاج کرنا چاہتے تھے۔ اب تکبر کا علاج یہ ہے کہ اس کی ذلت کے اسباب اختیار کرے، تبھی اس کا علاج ہوگا۔ اور چودھری صاحب کو غور ذلت کے اسباب اختیار کرنے کو، تو حضرت نے یہ طریقہ اختیار کیا، جیسے وہ مٹائی کا ٹوکرا لے آئے تو حضرت نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی کہ جیسے اپنے سر پہ رکھنا چاہتے ہو۔ اب چودھری صاحب اپنے سر، حضرت کے سر پہ کیوں رکھتے؟ فوراً اپنے سر پہ رکھ دیا۔ حضرت یہی چاہتے تھے۔ اب حضرت آگے اور چودھری صاحب پیچھے، پیچھے سر پہ ٹوکرا مٹھائی کا پڑا ہوا ہے۔ ویسے عام راستہ دوسرا تھا، لیکن حضرت نے بازار والا راستہ اختیار کر لیا۔ اب بازار باتوں مختلف باتوں کے لیے جو نا کہتے بھی ہے، بات لمبی کر لیتے ہیں تاکہ چودھری صاحب کے سر پہ
ٹوکرا اچھی طرح پڑا رہے تاکہ یہ چیز نکل جائے. اس طرح نکلتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں بھائی جن میں تکبر ہوتے کہتے ہیں بھائی مسجد سے باہر جانے والوں کے جوتے سیدھے کر لیے گئے, اس سے تکبر دور ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, ذلت کے اسباب ہے نا, اس کو دور کرنے سے. اس طرح مختلف طریقے ہیں. ورنہ جس کی اصلاح ہو جاتی ہے, جیسے ایک نواب صاحب تھے, نواب کیسر صاحب تھے, ان کے والد صاحب, وہ نواب تھے, حضرت کے خلیفہ تھے. حضرت نے ان نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے لیے کرسی بنائی ہے, میری خواہش ہے کہ میں اس کو چلاؤں گا, آپ اس میں بیٹھیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ نواب کہہ رہا ہے کہ آپ حضرت کرسی میں بیٹھیں گے اور میں اس کرسی کو چلاؤں گا. اب چونکہ اس کی اصلاح ہو چکی تھی تو حضرت کو ان سے خدمت نہیں لینا چاہتے تھے. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میرا خادم چلائے گا, آپ اس پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ ساتھ آ جایا کریں تو ایسا ہوگا جیسے آپ چلا رہے. یہ اس کا اتنا اکرام کر لیا. اصل بات یہ ہے کہ واقعتاً بزرگوں کیا دیکھیں گے, پہلے ڈانٹیں گے, ہاں جی یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, پھر بعد میں اکرام کریں گے. جب دل بن جائے گا, جب نس ٹھیک ہو جائے گا, پھر سبحان اللہ, پھر اکرام کریں گے, پھر آپ کے لیے قالین بچھائیں گے. لیکن جب تک آپ اس مقام پہ نہیں پہنچے ہیں تو ڈانٹے سے نہیں پڑے گی. اس کا علاج ہے, اس عقل کا علاج کا بھی میں نے بتایا. تو یہ سارے جو علاج کے راستے ہیں, بہترین طریقہ اس کا ہے کہ جو ان چیزوں کو جانتا ہو ان کے ساتھ اپنے آپ کو سپرد کرو, پھر ان کے باتوں میں سامنے کچھ انکار نہ کرو, پھر جیسے وہ بتائے اس طریقے سے کرتے رہو, جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, آپ حضرات جانتے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ کیا کرتے, 6 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے. حضرت کیا بیتی میں مولانا زکریا صاحب کا بیتی میں, ہاں جی 6 گھنٹے مراقبہ کرتے. ہمارے حضرت مولانا مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر تھے, ان کا یہ حال تھا کہ عصر سے لے کر مغرب تک ذکر کرتے تھے, ان سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے. حضرت مولانا ملتان پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مشورے کی بات ہوتی ہے, جو پوچھنا ہوتا تھا, تشریف لاتے اور کاغذ پہ لکھا ہوا لے آتے اور حضرت کو سناتے تھے زور زور سے. حضرت ذکر نہیں چھوڑتے تھے, حضرت صرف اشارہ کرتے, اس طرح کرتے تو ٹھیک ہے, اس طرح کرتے تو ٹھیک نہیں ہے, اپنے ذکر کو نہیں چھوڑتے تھے. اب بتائیں ہم اس طرح کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں وہ مسائل, وہ چیزیں حاصل ہو جو حضرت کو حاصل, کس طرح حاصل ہو, اس کے لیے طریقہ کار ہے. ہاں جی اس طرح جو ہے نا, مطلب میں عرض کروں گا کہ جو مشائخ ہے وہ جو کام آپ سے لینا چاہے وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا. کیوں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جن کا لطیف قلب زیادہ تیز بہتر چلتا ہے, اس کی بے شک جب تربیت ہو جائے گی وہ صادقین میں شامل ہو جائے گا, صدیقین میں. اور جس کا لطیفہ نفس اچھا چل رہا ہوگا تو جب جس وقت اس کی اصلاح ہو جائے گی وہ زہاد میں جائے گا. اور جس کا لطیفہ عقل جو ہے نا, مطلب یہ وہ بہتر ہوگا تو وہ کدھر جائے گا, وہ علماء راسخین میں جائے گا. اب دیکھو تشکیل ہے نا, یہ تو تشکیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو علماء راسخین میں لے جانا چاہتے ہیں, آپ کو صدیقین میں لے جاتے ہیں, آپ کو زہاد میں لینا چاہتے ہیں. مشائخ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ کی اس کی تشکیل کر لیتے, بس بات بن جائے گی. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ پاک نے اگر آپ میں انجینئر بننے کی صلاحیت رکھی ہے اور آپ ڈاکٹر بننا چاہیں, ڈاکٹر بن جائیں گے لیکن بیکار ڈاکٹر ہوگا. اگر آپ انجینئر بننا چاہیں گے تو اچھے انجینئر بنیں گے, اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ میں ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھی ہے تو اگر آپ انجینئر بننا چاہیں گے تو بیکار انجینئر ہوں گے. یہ والدین پاس زبردستی کرتے ہیں نا, نہیں جی میرے بیٹے کو یہ ہونا چاہیے, تو مجھ سے جب پوچھتے میں کہتا ہوں بھائی جو اللہ اس کو بنانا چاہتے اس کو بننے دو, درمیان میں نہ ہو, مقابلے میں نہ ہو. صلاحیتوں کو دیکھو, کسی ماہر سے پوچھو کہ اس کی صلاحیتیں کیا ہے. اگر اس ماہر میں یہ بتا دے کہ اس میں انجینئر بننے کی تو انجینئر بنا دو, اگر ڈاکٹر بنا تو ڈاکٹر, سائنٹسٹ بنا تو سائنٹسٹ بنا دو, مولوی بنانا چاہتے تو مولوی بنا دو. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہر ایک آدمی مولوی نہیں بن سکتا, جیسا ہر آدمی انجینئر نہیں بن سکتا, کیونکہ جو جن کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ مولوی بنے گا تو کیا ہو جائے گا, وہ دین کو بیچے گا. تو اب یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ اہم بات ہے کہ جب تشکیل کی بات ہو تو پھر جو ہے نا, مطلب یہ اس کی تشکیل پہ چلے جاؤ. بہرحال میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو دین کے ترتیب ہے اس ترتیب کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے
کہ جس طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ کی اصلاح ہوئی ہے، جس طریقے سے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی اصلاح ہوئی ہے، جس طریقے سے مسجد الفسانی رحمۃ اللہ کی اصلاح ہوئی ہے، جس طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی اصلاح ہوئی ہے، آج میں کہتا ہوں نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے نا۔ تو آج کل میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں واقعی یہ بات ہے، وہ ایک خاص چیز ان کو پسند ہوتی ہے، جیسے کسی کو مدرسے میں بیٹھنا پسند ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جو دین کے کام دوسرے ہو رہے ہیں اس کو غلط تو نہ کہنا۔ اگر کسی کو جہاد پسند ہے تو جہاد کرے نا، لیکن اگر کوئی اور دین کا کام کوئی کر رہا ہے تو اس کو تو غلط نہ کہنا۔ اگر کسی کو جماعت میں نکلنا پسند ہے تو ضرور جماعت میں نکلے، لیکن جو دوسرے دین کے کام اس کو غلط تو نہ کہنا۔ اگر کسی کو کتابیں لکھنا پسند ہے تو کتابیں لکھیں، لیکن اور دینی کاموں کو تو غلط نہ کہنا۔ جتنے بھی دین کے کام ہیں ان سب کا احترام کرنا اور سب کو ضروری سمجھنا۔ یہ مورچے ہیں، دیکھو یہ جو ہے نا، مطلب جیسے پہاڑ ہیں گرتا گرد، یہ کیا ہوا، مطلب یہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا، وہ مورچے بند ہو گیا تھا نا، وہ جو آپ سے سب نے تیر اندازوں کو وہاں پر مقرر کیا تھا، وہ چونکہ وہ مورچہ چھوڑ دیا تھا تو پیچھے سے لوگ آ گئے۔ تو کوئی بھی مورچہ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، علم کا مورچہ بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، دعوت کا مورچہ بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس طرح جو سیاست کا مورچہ وہ بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ درس و تدریس کی وہ بھی نہیں چھوڑنا، سارے مورچوں پہ لوگ ہونے چاہیے، بلکہ نیت یہ ہو کہ اگر کوئی مورچہ خالی ہوگا تو میں اس کی طرف دوڑوں گا، میرا کام ہوگا میں اس کی طرف دوڑوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دشمن تو کسی بھی مورچے سے آئے تو نقصان تو دشمن ہمیں پہنچائے گا نا، بس یہی ضروری ہے۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اصلاح کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے پاس جانا ضروری ہے، لیکن چونکہ آج کل بڑا مسئلہ ہے، نمبر 2 چیزیں ہر جگہ پر آ گئی ہے، تو نمبر 2 پیر بھی ہے، یہ صاف بات ہے۔ نمبر 2 پیر بھی ہے، نمبر 2 ڈاکٹر بھی ہے، نمبر 2 انجینئر بھی ہے، نمبر 2 وکیل بھی ہے، نمبر 2 استاذ بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو جس طرح اوروں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے تو نمبر 2 پیروں سے بھی میں اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کی نشانیاں ہیں، 8 نشانیاں، وہ 8 نشانیاں نوٹ کر لیں۔ اگر وہ نشانیاں آپ کو معلوم ہو تو انشاءاللہ کبھی بھی غلط لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ پہلی نشانی اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں عقیدہ صحابہ کرام کا معیار ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ سَبِيلَهُ۔ تو جو صحابہ کا عقیدہ ہو، میرے شیخ کا عقیدہ ہو، ہمارا عقیدہ۔ دوسری بات، فرضین درجے کا علم اس کو حاصل ہو، یہ ضروری ہے۔ فرضین میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ فرض کفایہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو حاصل ہو۔ حاجی امداد معظم کی رحمۃ اللہ کے پاس فرضین درجے کا علم تھا، فرض کفایہ تھا، فرضین تھا، لیکن ان کے پاس کون آئے تھے؟ حضرت تھانوی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، جو علم کے پہاڑ تھے، لیکن صرف اس چیز کے لیے آئے تھے کیونکہ ان کے پاس یہ چیز تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی سے کسی نے کہا حضرت آپ تو بڑے عالم تھے، آپ کیوں حاجی صاحب کے پاس گئے؟ تو حضرت نے بڑے عاشقانہ انداز میں فرمایا، ہاں ہم بڑے عالم، ہاں ہم بڑے عالم، ہمیں پتہ تھا مالٹے کا بھی پتہ تھا، سنگترے کا بھی پتہ تھا، کیلے کا بھی پتہ تھا، کہے کوئی نہیں تھا۔ حاجی صاحب کے پاس گئے تو حاجی صاحب کو نام نہیں معلوم تھے، کھلا رہے تھے ساری چیزیں۔ ہاں جی، تو یہ بات ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ تیسری بات ہے کہ علم پر عمل کرتا ہوں۔ چوتھی بات، ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سب کے صحبت تک پہنچتا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ دیکھو حدیث شریف الفاظ ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری کہ راوی ثقہ ہو اور درمیان میں کوئی مسنگ نہ ہو، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور جو کیفیت ہے جو دل کی، جو آپ سب کی طرف سے آ رہی ہے صحبت کے ذریعے سے، درمیان میں صحبت کا انقطاع ہو تو کیسے پہنچے گا؟ اور پانچویں بات، کسی شیخ کا عمل سے ایجاد ہو۔ چھٹی بات کہ فیض جاری ہو۔ فیض جاری ہونے کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو فائدہ محسوس ہوگا اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا۔ ہاں جی، اور ساتویں بات ایک مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو۔ اور آٹھویں بات یہ ہے ان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہو، دنیا کی محبت کا مطلب۔ اگر یہ 8 نشانی کسی میں، سبحان اللہ، بس پھر چھوڑ دیں باقی باتیں، پھر کرامت کو نہ دیکھو، کشف کو نہ دیکھو، یہ ساری چیزیں اصل چیزیں ہیں۔ لوگ کیا کرتے؟ لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کرامت پہ تو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، استدراج بھی تو ہوتا ہے، یہ کچی چیزیں ہیں۔ اچھی چیز، پکی چیز کیا ہے؟
یہ 8 نشانی ہے. یہ 8 نشان میں ڈھونڈو، اگر ہے سبحان اللہ پھر ٹھیک ہے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں اس کے لیے تلاش کر لو. ہاں جب تک آپ کو نہیں ملا کام شروع کر سکتے ہیں. تو کام شروع کرانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ 300 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. یہ 40 دن تک بلا نہ اگر آپ پڑھو گے انشاءاللہ آپ کو اپنے دل میں کچھ تبدیلی محسوس ہوگی انشاءاللہ. اور اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ٹیلی فون نمبر ہمارے کارڈ کے اوپر موجود ہے، اس پر آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک، اور یہ جمعے کے دن نہیں ہوتا. تو اس دوران اگر آپ ٹیلی فون کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. تو 300 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ایک مختصر وظیفہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ 40 دن بغیر نہ آکے تو آپ کو خود ہی انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا اس سے کیا ہوتا ہے. اللہ جل شان ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت تو زیادہ لگ گیا ہے لیکن کچھ باتیں صاف کرنی ضروری تھی. اب ایک اور بات بھی صاف کرنے کہ ذکر جو ہے وہ کیسے علاجی ہوتا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ علاجی جو مطلب ہوتا ہے وہ تو ظاہر جو محکمہ جانتے ہیں. تو جیسے علاج کے کئی طریقے ہیں، ہومیوپیتھی بھی ہے، یونانی بھی ہے، ایکوپنکچر بھی ہے، اور جس کو کہتے ہیں ایلوپیتھی بھی ہے. سارے طریقے ٹھیک جس سے بھی جس کو فائدہ ہو جائے. تو یہ اسی طریقے سے نقشبندیہ بھی ہے، چشتیہ بھی ہے، قادریہ بھی ہے، سروردیہ بھی ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں. لیکن آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ نقشبندی ہے تو چشتیوں کو غلط کہتا ہے، اور چشتی ہے تو نقشبندیوں کو غلط کہتا ہے. اس وجہ سے اس جوڑ کے لیے ہم ایسا ذکر، اجتماعی ذکر ایسا کراتے ہیں جس میں سارے سلسلے ہیں. تو لا الہ الا اللہ یہ چشتی ذکر ہے، لا الہ الا ہو یہ قادری ذکر ہے، اور یہ قادری ذکر سے ہم نے لیا ہے. حق یہ سروردی ذکر سے لیا ہے، اور اللہ یہ نقشبندی ذکر ہے. لیکن نقشبندی ذکر جہری ابتدا میں ہوتا ہے پھر بعد میں یہ خفی بن گیا. تو چونکہ ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی طرف سے کسی صاحب کو اشارہ ہوا کہ اگر یہ تینوں ذکر تو یہ کرے، اور جو اللہ کا ذکر یہ مراقبہ کے طور پہ کرے تو اچھا ہوگا. ہاں جی، تو ہم بھی اس طرح کرتے ہیں. جب مجدد صاحب کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے تو آج بھی ہم اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں تاکہ سارے سلسلوں کے اذکار بھی ہو جائے اور مراقبہ بھی ہو جائے. اللہ جل شانہ مختصر سا کرتے ہیں تاکہ سامنے آ جائے. ویسے تو بہرحال آپ جانتے ہوں گے حضرت کی موجود ہے ادھر، وہ بھی آپ کو کراتے رہتے ہیں لیکن صرف نمونے کے طور پر کراتے ہیں. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا. اس میں بڑی تفصیلات ہے لیکن اس کا موقع نہیں ہے. مختلف طریقوں سے اس کو کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مختلف مراقبات بھی ہیں. لا الہ الا ہو، 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 لا الہ الا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. حق 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 حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق. اب جو اللہ کا ذکر ہے ہم مراقبے کی صورت میں کریں گے، اس تصور یہ کریں گے کہ جیسے ساری چیزیں ذکر کرتی ہے اس طرح ہمارا دل بھی ایک چیز ہے، وہ بھی ذکر کرتا ہے، لیکن ہم اس کا ذکر سن نہیں پا رہے ہوتے. بس اس کے سننے کی طرف توجہ کرنا ہے کہ میرا جو دل ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ وہ میں سن لوں، تو بس اس کی طرف توجہ کرنا ہے، چند کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھ کر یہ توجہ کرنا ہے. اللہ، جیسے کہ مطلب میں نے عرض کیا کہ یہ ابتدا میں نہیں سنا جاتا، لیکن جب انسان مسلسل بیٹھا رہتا ہے، جتنا بتا دیا جائے روزانہ بیٹھتا رہتا ہے تو درمیان میں شروع بھی ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں چلتا رہتا ہے. اور جس کا یہ چل پڑے سبحان اللہ وہ ہر جگہ پر وہ ذکر قلبی ذکر کر سکتا ہے. دیکھو بیت الخلاء میں انسان زبانی ذکر نہیں کر سکتا، لیکن قلبی ذکر کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر ہر وقت جو ہے نا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن شروع ہو جائے. شروع کرنے کے لیے باقاعدہ بیٹھنا پڑتا ہے اور جتنا جیسے بتایا جائے اس طریقے سے کرنا پڑتا ہے، تو ایک دن یہ کام شروع ہو جاتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو نصیب فرما دے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ جو کچھ کہا گیا جو سنا گیا ہے اللہ قبول فرما دے. یا اللہ العالمین اس کے اندر جو حق ہے یا اللہ وہ سب نصیب فرما دے، جس کے اندر غلطی ہے اس سے ہم سب کو بچا دے. یا اللہ العالمین ہمیں افراد تفریط سے نکال لے. یا اللہ العالمین جو حق راستہ ہے اس پر ہمارے پر کھول لے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شیطان کے ہر شر سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہماری نفسوں کی مکمل تربیت فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں کی مکمل صفائی فرما دے، اصلاح فرما دے. اور یا اللہ ہماری عقل کو یا اللہ العالمین وہ عقل بنا دے جس سے وہ تجھے پہچان لے. یا اللہ العالمین ہمیں غلطی سے محفوظ فرما دے، ہر نقصان سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہر خیر عطا فرما دے، ہر شر سے محفوظ فرما دے. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک میں اپنے دیدار پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا، اے اللہ خوش نصیب لوگوں میں بھی شامل فرما. اور اس مسئلے میں تمام مسلمانوں کو ہمارے ساتھ شریک فرما دے. جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے. یا العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما، اور جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما. یا اللہ جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں سارے دینی کاموں کو قبول فرما دے. سارے دینی کاموں کو قبول فرما. سارے دین کام کرنے والوں کو قبول فرما. ان کے گھروں کو قبول فرما دے، ان اولادوں کو قبول فرما دے. یا اللہ جو رکاوٹیں ان کو دور فرما دے، جو مشکلات ہیں اس کو یا اللہ دور فرما دے. یا اللہ پورے علاقے کو قبول فرما. یہاں پر یا اللہ رشد و ہدایت کی فضائیں بنا دے. یا اللہ العالمین رشد و ہدایت کی فضائیں بنا دے. یا اللہ جو غلط فہمی ہے ان کو دور فرما دے. یا اللہ العالمین یا اللہ جو غلط فہمی ہے ان کو دور فرما دے. حق کے لیے یا اللہ العالمین ہم سب کو تیار فرما دے. حق بات کو سننے کے لیے، حق بات پر عمل کرنے کے لیے ہم سب کو تیار فرما دے. یا اللہ العالمین ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے. یا اللہ ہم تمام چیزوں سے بچا دے. یا اللہ العالمین جو تیرے دشمنوں کے پاس ہے، یا اللہ العالمین جو تیرے دشمن جو جن چیزوں سے یا اللہ العالمین اپنے آپ کو اچھا، یا اللہ تو ان کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، اللہ ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ فرما دے. ربنا